اس وقت امت پہ سخت وقت ہے۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں کفر کی، یہودی اور عیسائی، ہمارے ایران کے بھائیوں پہ حملہ آور ہیں۔ ہم سب کے ذمے ہے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت پر آخرت میں بڑا عذاب کوئی نہیں ہے، ان کا عذاب دنیا میں ہی ہے کہ قتل ہوں گے، شہید ہوں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، یہی ان کی سزا بن کے ان کو دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی، یہ واحد قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ ان کو ذلیل کرے، خوار کرے، اور ہمارے ایران کے مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرتہ ودحا الارض بمشیئتہ وخلق الخلائق بارادتہ واستوى علی العرش کما یلیق بجلالہ۔ الحمد للہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنة رحمتہ وفی النار عقابہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ بن گئے ہو؟ ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ یہ تین سوال ایک جگہ اللہ ہم سے کرتا ہے کہ میرے بندو یہ بتاؤ، کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہو؟ کوئی دنیا میں چیز دکھاؤ جو بنانے والے کے بغیر بن گئی ہو۔
علامہ اقبال ہمارے شاعر فرماتے ہیں، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد۔ کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی، لوہا ہزاروں سال پڑا رہے، پڑے پڑے وہ خنجر نہیں بن جاتا، چھری نہیں بن جاتا، چاقو نہیں بن جاتا، ہزاروں سال پڑا رہے، جو اس کی شکل ہے وہی رہے گی۔ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ 2000 سال گزرے اور وہ ایسے خنجر میں تبدیل ہو گیا، چھری میں تبدیل ہو گیا، چاقو میں تبدیل ہو گیا۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاد کار، تا غلام شکر ریز نصب۔ کوئی آدمی کسی کام میں ماہر نہیں بنتا جب تک کسی استاد کی شاگردی نہ اختیار کرے، جب تک وہ کسی سے سیکھتا نہیں وہ کوئی کام کر نہیں سکتا۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم مولوی سے مولانا اس وقت بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ مولانا روم فلسفی عالم تھے، قرآن و حدیث کے عالم نہیں تھے، فلسفہ اور منطق اور ان عقلی چیزوں کے عالم تھے، اور اس زمانے میں اس کی قدر تھی۔ شمس تبریز ایک دن ان کے درس میں آ گئے۔ میں قونیہ ترکی گیا ہوں، مولانا روم کے مزار پر بھی، شمس تبریز کے مزار پر بھی، دونوں پیر مرید قریب قریب دفن ہیں۔ تو وہ بالکل ایک دیہاتی شکل، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور دیہاتی پگڑی۔ مولانا روم ایسے ان کے سامنے شاگردوں کی ایک ہزاروں کی تعداد تھی، سامنے ان کے کتابیں پڑھی تھیں جو انہوں نے ہاتھ سے لکھی تھیں، اور مسجد کا حوض قریب تھا۔ تو وہ آ کے تھوڑی دیر دیکھتے رہے۔ مولانا روم نے ایسے دیکھا، انہوں نے کہا جٹ جا کدو آ گیا ان پڑھ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد شمس تبریز بولے، مولانا صاحب این چیست، یہ کیا ہے یہ جو آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، این چیست کیا ہے؟ انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، این آن است کہ تو نمی دانی۔ او میاں ہے وہ شاید جڑی تینوں پتہ کوئی نہیں، کیوں پوچھنا ہے؟ تینوں کیا پتا، تو جٹ جہا بندہ ہے، تو انہیں کتاباں نہ پوچھتا پہ ہیں، تینوں کی پتا؟ شمس تبریز آگے بڑھے اور کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساری کتابیں حوض میں چلی گئیں، پانی میں۔ مولانا روم صاحب اپنا سر نہ پلے، ہو تیرا بیڑا بڑھ جاوے۔ اس زمانے میں پریس تو تھے نہیں کہ چلو بھئی بازاروں اور کتاب لے آؤ، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں۔ وہ تو میری حیاتی گال چھڑی، میری 30 سال دی محنت، تینوں کی وجہ گئی آئی، تینوں میرے نال دشمنی کی آئی، وہ کی کیتا ہے ہوں اور 30 سال میں کتھوں لے آواں لکھن واسطے؟ شمس تبریز ہنستے رہے اور مولانا روم صاحب غصے میں بھرے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد شمس تبریز نے حوض میں چھلانگ لگائی، کتاب نکالیں، حوض این چھنڈ کے وچوں مٹی نکلے، یہ چاہتے رکھ دے میں، پھر دوئی کتاب کٹی، سکی، بالکل سکی، انہوں اینج کر کے چھنڈنوں دے وچوں مٹی نکلے، ان چاہتے اینج رکھ دے میں۔ 1 2 3 4 جتنیاں کتاباں ہیں ساریاں کٹیاں سکیاں، وچوں مٹی اڑ دی پئی، اینج جھاڑ کے تو نہ این ساریاں لین اچ رکھ دیتی ہیں۔ ہن مولانا صاحب دی واری آئی، وہ کہنے لگے این چیز تو ایک ہی شے ہے۔ پہلے شمس تبریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پوچھتا کیوں میں؟
ہوں مولانا صاحب کی باری آ گئی، وہ کہنے لگے این چیز کوئی اے چیز ہے، پانی چ سکیاں کتاباں تو کٹ دیتی ہیں، یہ کیا ہے؟ شمس تبریز فرمایا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس مولانا روم نے کتاباں اٹھائیں چھڑیاں، فلسفے منطق ہر شے وچے چھڑی، تو شمس تبریز دا لڑ نہ پلیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ اللہ دنیا کے انسانوں سے پوچھتا ہے خود بنے ہو، آپے بن گئے ہو؟ نہیں۔ اپنے آپ کو بنایا ہے؟ نہیں۔ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ تو پتہ تو کرو تمہارا خالق کون ہے، پتہ کرو تمہیں بنایا کس نے ہے، پتہ کرو یہ زمین کو فرش کس نے بچھایا، آسمان کی چھت کو کس نے اٹھایا، اور مارچ کے موسم میں دسمبر کی ٹھنڈ پھر لے کے آ گیا، یہ کون کر رہا ہے؟ پتہ کرو کون ہے تمہارا بنانے والا۔ کوئی پتہ نہیں، آج تک کافروں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے اور اس نے کیوں بنایا ہے، اور وہ کس طرح ایک نطفے کو انسان میں بدلتا ہے، کیسے اس میں زندگی کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، اسے مارتا کون ہے، یہ مرتا کیسے ہے؟ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، 1 ہفتے بعد مر جاتے ہیں، 70 سال بعد مرتے ہیں، 80 سال بعد مرتے ہیں، 30 سال بعد مرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ چونکہ ان کے پاس اللہ کا علم کوئی نہیں، نبی کا علم کوئی نہیں، تو وہ بالکل اندھے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا جواب اللہ کے پاس ہے جس نے پیدا کیا، اس کا جواب اللہ کے پاس ہے جس نے یہ نظام بنایا، یہ نظام چلایا۔ ان ربکم اللہ، سنو تمہارا بنانے والا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان کو بنایا کتنے دن میں؟ فی 6 ایام، 6 دن میں بنایا۔ 6 دن 24 گھنٹے والے نہیں، آخرت ہے 6 دن، ایک دن 1000 سال کا، ایک دن 1000 سال کا، 6000 سال میں اس کائنات کا نقشہ بنایا۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر تخت بچھایا۔ یغشی اللیل النہار، کبھی رات لایا کبھی دن لایا، کبھی دن لایا کبھی رات لایا، کبھی رات کو لمبا کیا یولج اللیل فی النہار، کبھی دن کو لمبا کیا یولج النہار فی اللیل۔ اب دن لمبے ہو رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، پہلے راتیں لمبی ہو رہی تھیں، دن چھوٹے ہو رہے تھے، یہ لمبے ہو رہے ہیں، تم چھوٹا کر کے دکھا دو۔ راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، تم لمبی کر کے دکھا دو۔ یطلبہ حثیثا، دن اور رات کو آگے پیچھے چلاتا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، ستارے اس کے تابع ہیں، کل کائنات اس الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج ایک راستے پہ چلتا ہے۔ دیکھو سورج ٹھوس چیز کوئی نہیں، سورج گیسوں کا مجموعہ ہے، گیس۔ کبھی گیس بھی ایسے سیدھے راستے پہ چلتی ہے؟ اربوں سال سے سورج جس راستے پہ چلتا ہے اس سے 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ خود بدلتا ہے 2-3 سینٹی میٹر، لیکن اس سے اوپر نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ اور گیس ہے، کوئی لوہا نہیں، کوئی مٹی نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی تانبا نہیں، کوئی پتل نہیں، گیسوں کا مجموعہ ہے۔ گیس کو ایک راستے پہ چلانا، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، زمین سے 12 لاکھ گنا۔ اس کی رفتار 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ 90 کلومیٹر پہ گاڑی بھاگ رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی بھاگ رہی ہے، تیز بھاگ رہی ہے۔ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ سورج کی رفتار ہے، اور گیس ہے۔ کون ہے جو نہ ادھر اڑ دینا نہ ادھر اڑ دینا؟ کون ہے؟ اور اس میں ہیلیم ایک گیس ہے، اس میں دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ہائیڈروجن گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہیلیم سے ہائیڈروجن میں دھماکے سے زمین گیس تبدیل ہوتی ہے، اس دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کی طاقت ہوتی ہے۔ 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ پھر بھی نہ کھبے جاندہ نہ سجے جاندہ۔ کچھ سوچو تو صحیح، اتنے اب یہ جنگ چل رہی ہے، اتنے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں تو بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں۔ 50 کروڑ ایٹم بم
کہ برابر دھماکہ ہوتا ہے اور مجال ہے سورج ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے، یا اس کو دھکا لگ گیا اور آگے چلا جائے، یا دھکا لگ گیا اور پیچھے چلا جائے، یا اوپر چلا جائے یا نیچے چلا جائے، کیا رب کہتا ہے الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے راستے پر چلتا ہے، کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تیرے رب نے اس کو باندھا ہوا ہے، تیرے رب نے اسے پکڑا ہوا ہے، اسے چلایا ہوا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی تیرے رب نے منزلیں طے کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، کل میں نے چاند دیکھا نکا جا باریک ہیں جو میں لکیر ہوندی ہے، اور اسی کو پھر وہ بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا جاتا ہے، سبحان اللہ، 14 پہ جا کے پورا کرتا ہے، 15 پہ پھر اسے چھوٹا کرنا شروع کرتا ہے، اور 27 کو اسے غروب کر دیتا ہے، 3 دن وہ غائب رہتا ہے، یکم کو پھر اللہ اسے نکالتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ چاند 2,40,000 کلومیٹر کی چوڑائی میں ہے، لیکن ایک باریک بال کی طرح نظر آتا ہے، باقی چاند کتنے جاندا ہے؟ کبھی اللہ کی قدرتوں میں غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم۔ عربوں سے بات ہو رہی ہے نا، تو سب سے قریب جو چیز ہے پہلے اللہ اس کو ذکر کرتا ہے، اور جیسے اٹھتے بیٹھے ہوئے ہو کدی انہوں ویکھیا تھا کرو کہ کیوں جا بنا ہے، اونٹ کو دیکھو تو صحیح یہ کیسے بنا ہوا ہے، کوئی شے سیدھی نہیں، ہر شے ڈنگی چبی ہے، ہر شے، اور کیسی سواری ہے، ریت کا بادشاہ، ہمارا ریت پہ پاؤں پڑ جائے چھالا پڑ جائے، اور وہ ہزاروں کلومیٹر ریت پر چلتا ہے، اللہ نے ایسے کشن لگائے ہیں اس کے پاؤں میں کہ انہوں ہوندا ہی کچھ نہیں، انہوں ریت دی گرمی لگدی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ کس نے بنایا ہے، پھر اس کے گھٹنے گوڈے کیسے عجیب بنائے ہیں کہ وہ بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، کسی جانور کے ایسے گوڈے نہیں بنائے جیسے اللہ نے اونٹ کے بنائے ہیں۔ تو یہ کیسے کر لیتا ہے؟ 1000 لیٹر پانی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور پیاسا 10 دن 12 دن چلتا رہتا ہے، انہوں پانی دی لوڑ ہی نہیں پندی، وچوں ہی پانی پیندا رہ جاتا ہے۔ یہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ سارے انسانوں کی، جانوروں کی آنکھوں کے اوپر بالوں کے 2 یہ تار ہیں 2، اور اونٹ واحد جانور ہے جس کے 4 لکیریں، 2 اوپر 2 نیچے، ساڑی ایک ہیٹھاں ایک اتے، اور اونٹ کی 2 اوپر 2 نیچے۔ جب ریت کا طوفان اٹھتا ہے تو وہ ان کو ایسے ملا لیتا ہے، ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا، چونکہ بالوں کی 2 لائنیں اوپر ہیں 2 لائنیں نیچے ہیں، وہ ان کو آپس میں پھنساتا ہے تو ایک ذرہ ریت کا اندر نہیں جاتا۔ اپنے ناک کو بند کر لیتا ہے، اب بند کر سکتے ہیں، بند کر کے دکھاؤ ذرا، کرو، ایڈے وڈے بیٹھے ہو جنے جوان، ناک ذرا بند کر کے دکھاؤ، ہو سکتا ہے؟ سڑا تھا ناک بھی نکل جائے۔ اونٹ کا ناک کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے ناک کے سوراخ کتنے بڑے ہوتے ہیں، جب ریت کا طوفان آتا ہے وہ یوں کرتا ہے اور سارا ناک بند ہو جاتا ہے، فل بند ہو جاتا ہے، اس میں ریت کا ایک ذرہ نہیں جاتا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور ظالموں ویکھو تو صحیح توڑے رب نے اٹھ نو بنایا کیویں، سبحان اللہ۔ یہ جڑی کوہان ہے، جڑی کتے کوہان جڑی ہوندی، یہ چربی ہے، جب اسے غذا نہیں ملتی صحرا میں تو اس چربی کو کھاتا ہے اندر سے، اور پیٹ بھرتا ہے اندر سے۔ ہم پیٹ بھرتے ہیں باہر سے، وہ پیٹ بھرتا ہے اندر سے۔ اتنی موٹی کوہان اس کے کمر کے اوپر ہوتی ہے، یہ بیکار نہیں ہے، اس سب میں چربی ہے۔ اور جب صحرا میں چلتا ہے اور گھاس کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، تو اس چربی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، پانی کی تھیلیوں سے پیاس بجھاتا ہے۔ پھر اس کے ہونٹ اللہ نے سارے جانوروں سے الگ بنائے ہیں۔ سارے جانوروں کے جو ہونٹ ہیں وہ نرم ہیں، وہ کانٹے دار چیز نہیں کھا سکتے۔ اونٹ آرام نال سارے ککر دے کنڈے کھا جاتا ہے، چونکہ اس کے یہ ہونٹ پتھر کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ کھاتا ہے تو اسے وہ جو کانٹے ہیں وہ چبھتے نہیں، آرام سے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ذات ہے جس نے نقشے بنا دیے کائنات کے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو اس اونٹ کو جس کے اوپر بیٹھے ہوئے، وإلى السماء كيف رفعت، پھر صحرا میں رہتے تھے نا، پہلے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو آسمان نظر آتا تھا، ہم گاؤں میں جب تھے تو چھوٹے چھوٹے تو اتنا خوبصورت آسمان اور اس میں ستارے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وإلى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھو بلند کس نے کیا، والسماء بنيناها، آسمان کو تیرے رب نے بنایا، وإنا لموسعون، اور اللہ اسے پھیلا رہا ہے۔ یہ آج 100 سال پہلے یہ بات ڈسکور ہوئی کہ آسمان پھیل رہا ہے، ستارے پھیل رہے ہیں، بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، اور یہی دوری ایک دن ان کی قیامت کا سبب بن جائے گی، جب ان کی مقناطیسی طاقت
دور ہوتے 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 کمزور ہو جائے گی تو ٹھا ہر شے فنا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑ کس نے لگا دیے، یہ پتھر کہاں سے آ گیا، اتنا سخت کیسے ہو گیا، اس کے اندر معدنیات کیسے آ گئیں، اس میں تانبا، اس میں پتل، اس میں سونا، اس میں کوئلہ، اس میں گیس، اس میں پیٹرول، یہ سب کیسے آ گیا؟ ساری دنیا میں جو سونا ہے اس وقت 1% ہے، ساری دنیا میں سونا جو انسانوں نے نکالا ہے 1% ہے۔ 99% سونا مٹی کے جو اندر خول ہے اس کے اندر ہے، 99% سونا، اور اس خول میں آگ ہے، اور اس آگ کا ٹیمپریچر ہے 5500 سینٹی گریڈ۔ اتھے پیا ہی نہیں جاتے، لے لو کر لو سارا سونا، بس صرف 5000 سینٹی گریڈ کی آگ چو گزرنا پسی، حکا شکا دھر لو جے تو نال سونا بھی چاہیے ہوا جے۔ کیا میرا رب بنا رہا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو پہاڑوں کو، میں ہمالیہ پہاڑ ویکھیا ہے، دنیا کچھ چند ہزار لوگ ہوں گے جنہیں ہمالیہ پہاڑ ویکھیا ہے، چونکہ پورے سال میں صرف 10 دن کے لیے بادل ہٹتے ہیں، 10 دن اکٹھے نہیں، سال میں 10 دن پورے سال میں۔ تو ایک دفعہ ہم جہاز پہ جا رہے تھے کھٹمنڈو سے بنگلہ دیش، تو کیپٹن نے اعلان کیا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج ہمالیہ پہاڑ پورا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اکبر، روز ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بیان میں بھی بولتے ہیں، پر اس پہاڑ کو دیکھ کر جو اللہ اکبر میرے دل سے نکلا وہ آج تک نہیں نکلا، کہ اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ زمین سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، جنت سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، لوح محفوظ سے بڑا ہے۔ یہ تو مخلوق ہیں، مخلوق اور خالق میں کوئی جوڑ نہیں، ایک لامحدود ذات ہے، ایک محدود ہیں۔ عرش کتنا ہی بڑا ہو، اینڈ ہے، یہ شروع یا ختم۔ جنت کتنی بڑی ہو، یہ شروع یا ختم۔ دوزخ کتنی بڑی ہو، یہ شروع یا ختم۔ کائنات کتنی بڑی ہو، یہ شروع یا ختم۔ تو اللہ اور کائنات میں کوئی مناسبت نہیں، اللہ لامحدود ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا، کوئی مناسبت نہیں، لامحدود۔ کیڑی چیونٹی اور آسمان میں کوئی مناسبت نکل آئے گی کہ آسمان بھی ایک جگہ مک جاندہ ہے، چیونٹی بھی ایک جگہ مک جاندی ہے، لیکن اللہ کی تو انتہا کوئی نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمت والا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ۔ اللہ اکبر، کیسا بادشاہ ہے کہ ساری کائنات کو اپنی غلامی کے نیچے دیا ہوا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان پر قابض، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ اب سنو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی رب ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، عرش پر استوا کیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ سبحان اللہ، آسمان سے جو کچھ اترتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا، بارش تو نظر آتی ہے نا، تو بارش کی مثال لو، دنیا میں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں، میرے رب اللہ کی قسم، بارش، ہر بارش کی میں کتنی تعداد میں قطرے گرے اللہ کو معلوم ہے، اور ایک وقت میں پوری دنیا میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں کتنے قطرے گرے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جو پانی زمین میں اتر گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایک قطرہ گنے ہوئے گنے ہوئے گنے ہوئے۔ میں پاناما گیا، وہاں جیسی بارشیں میں نے 6 بر اعظم میں نہیں دیکھی، ایسی خوفناک، ایسی تیز اور ایسی بجلی کی کڑک۔ تو میرا رب کہتا ہے جو زمین میں گیا تیرا اللہ جانتا ہے، وما یخرج منہا، اس سے کتنے دانے نکلے، کتنی گھاس نکلی، کتنے پتے نکلے، اس میں سے کتنے کیڑے نکلے، پتنگے نکلے، بچھو نکلے، سانپ نکلے، پھل نکلے، پھول نکلے، درخت نکلے، ٹہنیاں نکلیں، شاخیں نکلیں، ڈالیاں نکلیں، بور نکلا، دانے نکلے، پھل بنے، پھل بن کے نکلے۔ تیرا رب سب جانتا ہے۔ وما یخرج منہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وهو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، ولا 5 الا هو سادسهم، 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، 1 ہو، 10 ہو، 1000 ہو۔ اللہ کہتا میں تھوڑے نال، میں تھوڑے نال ہاں، تسی بوئے بند کر لو، ٹڑیاں دے لو، بتیاں بجھا دو کہ میں تھوڑے نال ہاں، اچھا کر رہے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوں، برا کر رہے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوں،
سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہو، یہ بھی دیکھ رہا ہوں، گھنگرو کو چھنکتے دیکھ رہے ہو، یہ بھی دیکھ رہا ہوں، ہر شے میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ این المفر، کہاں بھاگو گے، کدھر جاؤ گے؟ تو میرا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے بتاؤ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اللہ۔ منہا خلقناکم، اے مٹی جو پیدا کی تھا، فیہا نعیدکم، مٹی میں ڈال دوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے نکالوں گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ایک مٹی سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ماں کے پیٹ میں نطفہ بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اسے ایک جونک بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، اسے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیاں ڈالیں، ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں پھر یہ شکلیں تمہیں دیں جن کو لے کر تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں۔ ہماری بجلی چلی جائے تو ہمارا کام بند ہو جاتا ہے، جی بجلی کوئی نہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے میں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں بناتا ہوں۔ اور کیا میرا رب ہے، 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا، اور رنگ ٹوٹل ہیں کتنے؟ ٹوٹل دنیا میں 7 رنگ ہیں، 7 ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 رنگ ہیں، صرف 7 رنگوں سے 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا کمال ہے! یہ انگلیوں کے پوروں پر لکیریں ہیں، کسی ایک انسان کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، 1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں ساری ہڈیاں نو جمع کون کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میرا بندہ تو ہڈیوں کو کہتا ہے تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، یہی تجھے واپس کروں گا، اس کی لکیریں دیکھ لینا، تیری ہوں گی، کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حق رب اور سچ رب۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کائنات میں تمہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یہ چڑھتا سورج، یہ نکلتا سورج، یہ ڈھلتا سورج، یہ ڈوبتا سورج، یہ سب تیرے رب کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ بال کی طرح باریک چاند، اگلے دن اس سے بڑا، اگلے دن اس سے بڑا، 14 دن میں پورا بڑا، 15 دن میں چھوٹا، 16 میں اس سے چھوٹا، 17 میں اس سے چھوٹا، 18 میں اس میں چھوٹا، 27 کی رات کو غائب ہو گیا، کدھر گیا؟ کتنے گیا؟ 3 دن بعد پھر ادھر سے نکالتا ہے۔ یہ کیا میرے رب کا کمال ہے، کیا اس کی شہنشاہی ہے۔ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، مجنو پٹھے ساوے کھوائے، پانی چٹا پوایا، اندر گوبر بنیا ناپاک، اندر خون بنیا ناپاک، تے سفید دودھ کتھوں آ گیا؟ یا تو تسی انہوں چونا کھوایا ہوئے، مجھے نو گائی نو چونا کھوایا ہوئے، سفیدہ کھوایا ہوئے، بھون پٹھے، پٹھے سبز، بھون خشک، پانی سادہ، اور وہ اندر کیا نظام چلا رہا ہے آسمان پہ بیٹھ کر کہ تھنوں سے دودھ نکل رہا، خالصاً لگ رہا خالص، تسی وچ پانی ملا دے ہو تو وکری گل ہے، خالص سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار۔ یہ کون دودھ نکالتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بھینس کے تھنوں میں دودھ کیوں آ جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بلی کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ میرے پوتوں کو بلیوں کا شوق ہے، تو وہ بلی کے بچے اندھے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ماں کے تھن نظر ہی نہیں آتا ہے، ایسے ڈاٹ ہوتا ہے، اندھے ہو کے ماں دے تھن تے پہنچ جاندے۔ انسان کے بچے کو ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، وہ کدی این منہ کر لینا ہے، کدی این منہ کر لینا ہے، اور بلی کا بچہ میں نے آنکھوں سے دیکھا نا، پوتوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ اندھا ہو کے کھسکتا 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 اتنا سا تھن ہوتا ہے، وہاں پہنچ کے اس کو منہ میں لے لیتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من دا ہوتا ہے، صرف 9 من، ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من کا، اور وہ ماں کے ساتھ ایسے پھر بھاگتا ہے پیدا ہوتے ہی۔ ساڑھے بچے تو 3 سال تک کدی ادھر ڈاندن کدی ادھر ڈاندن، وہ پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ بھاگتا ہے، اور ویل مچھلی دودھ دیتی ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی اس کو پتا ہے کہ میری ماں کے تھن کہاں ہیں، پانی میں، پانی کے اندر۔ کون وہاں اسے پہنچاتا ہے؟ دودھ کون نکالتا ہے؟ منہ میں کون ڈالتا ہے؟ چوسنا کون سکھاتا ہے؟ بچے کے منہ میں جب ماں اپنا چھاتی کو ڈالتی ہے تو یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے کہ وہ ایسے 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 اس کو چوستا ہے؟ یہ علم اس کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ ہرن کے نافے میں مشک کیسے بنتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ دنیا کا مہنگا ترین دوا اور خوشبو وہ کیسے بن جاتی ہے؟
مچھلی کا تھوک تھک تھک تھوک انبر کیسے بن جاتا ہے؟ مچھلی کی تھوک، انبر مچھلی ہے، وہ الٹی کرتی ہے، وہ الٹی انبر بن جاتی ہے، 1.5 لاکھ روپے تولہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ان درختوں پہ پھل کون لگاتا ہے؟ ان میں مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ چوہا بلی کو دیکھ کے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ تو آج ہی دیکھ رہا ہے، ان کو تو پتہ لگ گیا میں نے کھا جائے گی، اسے کیسے پتہ چلتا ہے یہ کھا جائے گی؟ یہ علم اللہ کس طرح تقسیم کرتا ہے اپنے مخلوق میں، اب انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں۔ پرندے کیسے خوراک چونچ میں دبا کے لاتے ہیں اور پھر بچوں کے منہ میں ایسے ایسے کر کے ڈالتے ہیں، ایک باری ایدے منہ میں، پھر اودے منہ میں، پھر اودے منہ میں، پھر اودے منہ میں۔ یہ کون کر رہا؟ اللہ کی قسم، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ تو وہ ہم سے پوچھتا ہے پتہ تھا کرو تمہیں میں نے پیدا کیا کیوں ہے؟ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، کھیل کود میں ضائع نہ کرنا اپنے آپ کو۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، تیرے رزق کا میں ذمہ لے چکا ہوں، ذمہ لے چکا ہوں، اپنے آپ کو غلط راستوں سے اور جو جھوٹ نہ بولیے تو بس پھر کاروبار کے میں ہوئے، 2 نمبری نہ کریے کاروبار کے میں ہوئے، ملاوٹ نہ کریے پیسہ کے میں بچے۔ میرا رب کہتا ہے لا تتعب تکفلت برزقک، میں تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ جس رب نے ماں کے پیٹ میں پہنچایا تھا وہی رب تجھے باہر لا کے بھی رزق پہنچائے گا، تجھے کھلائے گا۔ تیری موت نہیں آئے گی جب تک تو اپنا آخری دانہ نہیں کھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے اور اسی کو راضی کرتے کرتے مر کے اس کے پاس پہنچ جانا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ جتنے مرضی گناہ کیے ہوں ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس کو ایک دن خیال آیا یار میں 99 بندے مار چھڑے، میں توبہ تو کراں۔ تو وہ ایک صوفی صاحب کے پاس گیا کہ صوفی صاحب میں 99 بندے ماریں، میری کوئی توبہ ہے؟ وہ آخر لگا توبہ توبہ توبہ، تو فرعون تیری توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا موڑے 99 والا کیا چکر ہے، 100 تا پورے کران ٹھا ایک وار 14 سر بھی لا دیتا، چلو اس کا 100 پورے ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کروں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ مولانا صاحب میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہے؟ اور قتل سب ناجائز، ناحق، ظلم۔ انہوں نے کہا بیٹا توبہ کیوں نہیں قبول؟ توبہ تو سب کی قبول ہے، لیکن شرط یہ کہ توبہ پکی ہو، یہ نہ ہو ادھر توبہ کرے ادھر توڑ دے۔ ایسا کر، یہ بستی ہے غلط لوگوں کی، تو یہ چھوڑ دے، اور وہ بستی ہے نیک لوگوں کی، وہاں جا کے تو اپنا قیام کر، تو نیک لوگوں میں رہے گا، تیری توبہ پکی ہوگی، سب معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی میری معافی ہو جائے میں گھر بھی چھوڑ دینا۔ اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور اپنی بستی کو چھوڑ کے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا۔ راستے میں موت آ گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ موت ہے تو اس نے ایک دم ایسے جمپ لگایا تو وہ ایسے کر کے گرا، تو اس کے جو بازو تھے نا وہ آگے تھے اور پاؤں پیچھے تھے، اور وہ مر گیا۔ قربان جائیں، اللہ نے آپ پہ ہی جنت کے فرشتے بھی بھیج دیے، دوزخ کے فرشتے بھی بھیج دیے۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مجرم ہے، آپ پولیس والے آ گئے نا، اسی انہوں ہتھ کڑی لاؤنی ہے۔ تو جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مہمان ہے، یہ توبہ کر چکا ہے، اس لیے تم اسے ہتھ کڑی نہیں لگا سکتے۔ دوزخ کے فرشتوں نے کہا ابھی توبہ پوری نہیں، وہ نیکوں کی بستی میں پہنچا نہیں، وہاں جاتا تو توبہ پوری ہوتی۔ تو جنت کے فرشتوں نے کہا گھر تو چھوڑ دیا ہے نا، جا رہا تھا موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور بھیج دیا۔ کتنے قتل کیے ہیں بھائی؟ بولو 100، ٹھیک، اور سارے بے گناہ، ٹھیک۔ وہ ایسے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس فرشتے سے کہ ایسا کرو زمین ناپو، وہ گاؤں ہے نیک لوگوں کا، یہ گاؤں ہے اس کا، زمین ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہو گیا ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اب حقیقت یہ تھی کہ اپنے گھر کے وہ قریب تھا اور اس بستی سے دور تھا۔ تو کائنات تو اللہ کی ہے، مخلوق ہے، تو
تو جب وہ فرشتہ ناپنے لگا تو اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا لمبی ہو جا، پھیل جا۔ تو جب وہ فرشتے نے ناپا تو یہ زمین پھیل گئی تھی، فاصلہ زیادہ ہو گیا، وہ زمین سکڑ گئی تھی، فاصلہ کم ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جنت والے لے جاؤ، 100 نال میں آپ پہ حساب کر لواں گا۔ یہ تو میرا اللہ ہے۔ سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا، سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا، کہ اللہ پر میرے گناہوں کا اثر نہیں ہوتا۔ میرے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو میرے اوپر اثر ہوتا ہے، جب اثر ہوتا ہے تو معاف کرنے میں دل نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے تم اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا اور صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کر لو مرنے سے پہلے، اور اس کے لیے ایک دمڑی نہیں چاہیے، ایک دمڑی۔ اپنے وجود کو محمدی بنا دو، اپنے وجود کو محمدی بنا دو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک کو حبیب بنایا، ایک کو محبوب بنایا، اور پھر حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، یہ تمہیں میرے تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ ایک دیہاتی بدو کافر آیا، یا محمد، بڑے سختی نال، کوئی آپ کو بدتمیزی سے بھی پکارتا تھا تو آپ بڑے پیار سے جواب دیتے تھے، کبھی نہیں کہتے تھے اوے تو گل کیویں کیتی ہے، تو جانتا نہیں میں کون ہاں، تو گل کیویں کیتی ہے۔ اور میرے نبی کو جو قاب قوسین او ادنا ہیں، کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے پکارتا، آپ ہمیشہ پیار سے جواب دیتے۔ تو آپ نے کہا جی میرے بھائی فرمائیں۔ کہنے لگا تیری 3 باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ نے پوچھا کیا؟ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، کیوں؟ کوئی ساڑا دین چھوٹا ہے، اسی کیوں کریے؟ تو آپ مسکرائے، کہ اچھا اور کیا ہے؟ اور تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اس وقت یہ سپر پاور تھیں، اے تیرے مریداں دے تے چولے پورے کوئی نہیں، چادر پوری کوئی نہیں، پیریں جتی کوئی نہیں، انہاں ایران فتح کرنا ہے، انہاں روم فتح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اور تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، آج تک کوئی پیو دادا ساڈا اٹھ کے آیا ہے؟ تو آپ تھوڑا سا مسکرائے، فرمایا میرے پیارے تو دیکھے گا ایک دن تیری زندگی لمبی ہوگی انشاءاللہ، جس کو آپ یہ کہہ دیتے تھے اس کی زندگی بڑی لمبی ہوتی تھی، تو دیکھے گا کہ یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا، اور باقی رہ گیا مر کے مٹی ہو جانا۔ تو قیامت کا دن ہوگا اور میں تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ تری گل بھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مندا، واپس چلا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو گئے، وہ کہنے لگا لے بھئی ایک گل تو ہو گئی، سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، آکھن لگا اے دوئی گل بھی ہو گئی۔ پھر اپنے آپ نو آکھن لگو کہ جائیں تری ہی نہ ہو جاوے تو چلتے جاتے کلمہ پڑھ لا، وہ نوے اگا لتر پمدے پہ میں۔ تو وہ گھر چھوڑ کے مدینے آیا تو حضرت عمر کا زمانہ تھا، جا کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسجد میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی آتا تھا تو صحابہ کو حیرت ہوتی تھی کہ جٹ جا بندہ ہے نہیں، پر وہ حضرت عمر کیوں کھلو جاندے؟ تو ایک دن انہوں نے آنکھوں میں سوال پڑھ لی، کہنے لگے میں دیکھتا ہوں تم حیران ہوتے ہو کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں۔ جس دن یہ میرے نبی کی محفل میں آیا تھا میں اس محفل میں موجود تھا، اور میرے نبی نے اس سے یہ بات کی، یہ بات کی، اور میرے نبی نے اس سے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تری گل ہوگی کہ نہیں، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا یہ جنتی ہے، اس واسطے میں دی عزت اچ کھڑا ہو جانا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھ سب سے چھڑا کر اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، ان کی زندگی اپنا لو۔ دیکھیں یہ پولیس والوں کی ایک وردی ہے، یہ اگر ہندوستانی وردی پہن کے آ جائیں ان کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، ان کو سخت سزا دی جائے گی کہ تم دشمن کی وردی میں آئے ہو۔ میرے بھائیو،
میرا نبی ہمیں ایک وردی پہنا گیا ہے۔ یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے۔ یہ مولانا صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، یہ میرے نبی کا لباس ہے۔ میرے نبی کو سفید لباس پسند تھا۔ میں ساری 30-35 سال سے میں نے سفید جوڑے کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پہنا، کہ میرے نبی کی پسند ہے۔ پگڑی باندھتا ہوں، میرے نبی کی پسند ہے۔ داڑھی رکھتا ہوں، میرے نبی کی پسند ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ کسی کو جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں 54 سال ہو گئے، اور ہم ذمہ دار، اور وہ بھی راجپوت، اور وہ بھی دریائے راوی کے کنارے، راوی کے ہر دریا کے کنارے کے ذمہ دار، رسہ گیر، قاتلوں کے پناہ گیر۔ پولیس والوں کو پوچھ لو، ہمارا تو یہ ماحول تھا۔ 54 سال ہو گئے میں نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو گالی نہیں۔ حالانکہ میرے سارے عزیز اقارب مڑ نہیں 100 مڑ دی گال کر دیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں، میری عمر 18 سال تھی، اب میری عمر 70 سال ہے، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ میں کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں جانتا، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو کوئی بڑا چودھری نہیں سمجھتا، کوئی بڑا علامہ نہیں سمجھتا۔ یہ میرے نبی کی نقل ہے، میں اپنے نبی کی نقل اتار رہا ہوں کہ مرتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ میں اپنے مزدوروں، اپنی بستی کے لوگوں کا خیال اپنی اولاد کی طرح کرتا ہوں۔ کوئی ذمہ دار کسی کو 1 روپیہ دے کے راضی نہیں ہے۔ میں اپنی رعایا کے بچیوں کی شادیاں کراتا ہوں، بچوں کی شادیاں کراتا ہوں، گھر بنا کے خود دیے ہوئے ہیں، ان کے اپنے گھر نہیں، ہم نے بنا کے دیے ہوئے ہیں۔ بیماروں کا علاج کراتا ہوں، بڑے سے بڑا آپریشن خرچ ہو سارا میں کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ۔ ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتا ہوں، ان کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھتا ہوں۔ دکھ درد میں ان کے لیے ایک باپ بن جاتا ہوں، ایک بھائی بن جاتا ہوں، کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک ہی تو ہستی ہے جو یہاں سے ہاتھ پکڑوا دیا تو اللہ سے ملا دے گا، اگر چھڑا لیا تو پیچھے شیطان کھلوتا ہے، اور اگر پکڑا دیا تو آگے رحمان ہے۔ اور ایک ہستی ہے جس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر ادا محفوظ ہے۔ گھوڑے، بکریاں، اٹھ، انہاں دا سانو پتہ نہ بھی ہوئے تو کوئی ساڑھے دین تو کوئی کمی نہیں آمدی، لیکن میرے نبی کے جانور مجھے یاد ہیں کہ میں نے نبی کے عشق میں آپ کے جانوروں کو یاد کیا۔ آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ آپ کے 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا فضہ، ایک کا نام تھا دلدل۔ آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یافور۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام عزبہ، جدعہ، شہبہ، قصوہ۔ میرے نبی نے حج کس اونٹنی پہ کیا؟ قصوہ پہ حج کیا۔ میرے نبی نے طواف زیارت کس پر کیا؟ عزبہ پہ کیا۔ میرے نبی نے خطبہ کون سی اونٹنی پہ بیٹھ کے دیا؟ قصوہ پہ دیا۔ میرے نبی نے 10 تاریخ کا آخری خطبہ 11 تاریخ کا کس اونٹنی پہ بیٹھ کے دیا؟ عزبہ پہ بیٹھ کے دیا۔ آپ کے گھوڑے عسکر، آپ کے گھوڑے سکب، سبحہ، ورد، یاسوب، یعبوب، لحیف، لزاز، تراز، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ آپ نے اعلیٰ سواری پہ سواری کی، اعلیٰ گھوڑے، ورد گلاب۔ اس کا گلاب نام کیوں تھا؟ کہ جیسے گلاب کا پھول نظر آتا ہے سارے پھولوں میں، آپ کا گھوڑا ورد سارے گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ اپنے گدھے پہ سواری کی، اپنی امت کے غریبوں کو راستہ دیا۔ خچر پہ اور اونٹ پہ سواری کی، امت کے متوسط لوگوں کو راستہ دیا۔ آپ نے عالی شان گھوڑوں پہ سواری کی، امت کے مالداروں کو راستہ دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ کون سی ادا ہے جو میرے نبی کی محفوظ نہیں؟ کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں ہے، واحد میرا نبی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ملتان ضلع کونسل سے اپنے بزرگوں کے وہ نام 1874 میں انگریزوں نے پہلا بندوبست مال کیا تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہے۔ تو اس میں جو نام تھے میرے بزرگوں کے 19 نام تھے، جو زمینوں کے مالک تھے ان کے نام ہے اس میں۔
19 نام ہے، مینو یاد کوئی نہیں ہوئے، 4 توتے مینو یاد نہیں ہوئے، میرا حافظہ چنگا ہے نہیں یاد ہوئے۔ میرے نبی دی پیڑھی 80 نام ہیں، میں تمہیں ہن سنینا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، کھلی کتاب ہے میرا نبی، کھلی کتاب۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، محمدی بن کے اللہ کو دکھا دو۔ مر جاؤنا، اللہ دی قسم ہے مر جاؤنا ہے۔ میں اپنا جوان بیٹا انہاں ہتھاں نال دفن کیتا ہے، 36 سال دی عمر دا شہزادہ اپنی ہتھیں قبر وچ پایا ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ہلاکت کا گھر ہے، یہ غداری کا گھر ہے، بدیانتی کا گھر ہے، ظلم و ستم کا گھر ہے، تباہی کا گھر ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، مک جانے کا گھر ہے، فنا کی جھوک ہے، آباد ہمیشہ نہیں، اسے ایک دن مٹنا ہے، اسے ایک دن مرنا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اے سارا قرآن بول رہا ہے یہ مٹ جائے گا، یہ جہان برباد ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ایک نیا جہان آباد ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، پھر ہم ایک نئی زمین پیدا کریں گے، نیا آسمان بنیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تم سب کو میں اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا میری عدالت میں، یہ دنیا کی عدالتیں ظالم ہیں، میری عدالت میں ظلم نہیں ہوگا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تم سب طاقتور رب کے سامنے ہوگے۔ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اور تم دیکھو گے مجرم ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ تو بھائیو اپنے نبی کے غلام بن جاؤ، ایسا وفادار لے آؤ، پھر چھوڑ دینا۔ اور اگر میرے نبی جیسا کوئی وفاؤں والا نہیں ہے تو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کے غلام بن جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ۔ میدان معاشر میں ماں کہے گی پتر تو میرا کچھ نہیں لگنا ہے، بیٹا کہے گا اماں تو میری کچھ نہیں لگنی ہے، باپ کہے گا بیٹا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، بیوی کہے گی خامد سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ ایک ہستی، ایک نبی، ایک رسول، ایک رسول، ایک حبیب، ایک میرے رب نے کتنے نام رکھے اپنے محبوب کے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیر، رحمت للعالمین، بشیرا و نذیرا، مزمل، مدثر۔ کتنے نام سناؤں؟ یہ اللہ نے رکھے ہیں محبت سے۔ ماں ہوتی نا، ماں وہ بچے کو صرف
اسلم اسلم نہیں کہتی میرا اسلم میرا اسلم، کہتی میرا چاند میرا تارا میرا لڈو میرا پیڑا، وہ میں کالا ٹیٹو وے میرا چاند میرا تارا لڈو میرا پیڑا ہے۔ یہ اتنے نام کیوں لیتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے اور لفظ ایک ہے اسلم اکرم احسان، تو اس میں سے وہ محبت گزرتی نہیں، تو پھر وہ کئی سوراخ کرتی ہے اور اس میں سے محبت کو نکالتی ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کا نام صرف محمد نہیں رکھا، محبت زیادہ ہے تو اس نے کئی نام بنا دیے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، بشیر، نذیر، رحمت للعالمین، بشیر و نذیرہ، مزمل، مدثر، اتنے نام اللہ نے اپنے محبوب کے رکھ دیے کہ محبت کو کراس کرنا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے علاقے کے لوگ بیٹھے ہو، میں سب سے 2 نمبری کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ 2 نمبری نہیں کر سکتا، نہ ہی میں نے کسی سے کی ہے ساری زندگی اللہ کے فضل و کرم سے، نہ ہی میں نے اس دین کے نام پہ کوئی اپنا پیسہ بنایا ہے۔ جو میرا باپ مجھے زمین دے گیا تھا، ایک مرلہ اس سے اوپر میں نے زمین نہیں بنائی، میں اسی پر ہوں۔ میں نے دین کو بیچا نہیں، اور میں ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وپاری نہ بنا دینا، میں تیرے دین کا وپاری نہ بنوں، تیرے دین کا پھیلانے والا بنوں، تیرے نام کو۔ مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا کہ علامہ صاحب آپ محرم ہمارے پاس گزار دیں، 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ خوش کرنے کا مطلب پتہ نا تمہیں ہیں؟ وہ دسو تو صحیح، ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ٹھیک؟ میں کہا میرے بھائی میں پہلے ہی بڑا خوش ہوں۔ میں نے کہا میں نے کبھی میرے لیے سارا سال محرم ہے، میں سارا سال اہل بیت کے گیت گاتا ہوں، میرے لیے تم مجھے کیا دو گے؟ اس سے زیادہ تو خود میرے پاس ہے، میں اس گھر سے لوں گا جن کی میں تعریف کرتا ہوں، وہ قیامت کے دن سودا کروں گا، آج سودا کر کے میں کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے جنت کے پھول حسن حسین، میرے دل کے ٹکڑے حسن حسین، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، میری آنکھوں کی رونق حسن اور حسین۔ کبھی بازوں پہ اٹھایا، کبھی کندھوں پہ اٹھایا، کبھی نماز میں سبحان اللہ سجدہ جو کیا اتنا لمبا کیا کہ صحابہ سمجھے آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود پیچھے تھے بالکل، تو انہیں سر چایا ایک چکر کی یہ فوت ہو گئے ہیں یا کوئی اور چکر ہے؟ دیکھا تو حسن حسین آپ کی کمر پہ بیٹھے آپس میں گپیں لگا رہے تھے اور میرا نبی سجدے کو لمبا کر رہا تھا۔ قربان جاؤں سوار پر اور قربان جاؤں سواری پر، کیا سواری تھی، کیا سوار تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا دونوں بچوں کو اتارنے کے لیے، تو میرے نبی نے ایسے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے یہ ہاتھ یہیں رکھا اور اس کو اس طرح کیا، کچھ نہیں کہنا۔ جب تک حسن حسین کمر پہ بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب آپ نے نماز پوری کی تو دونوں کو گود میں لیا اور کہا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی دکھ نہ دینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنے بڑے دکھ ان پہ آنے والے ہیں، تو انہیں کبھی دکھ نہ دینا۔ پر ایکنوں نہ وٹ چھڑیا، ایکنوں زہر نال تڑفا کے مار چھڑیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ سے پیار کرو، اللہ کے نبی سے پیار کرو، اللہ کے نبی کی اولاد سے پیار کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بس گلی میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، آپ کا گزر ہوا تو آپ آگے بڑے ان کو پکڑنے کے لیے، وہ لاڈ میں آگے بھاگ پڑے، آپ بھی پیچھے بھاگ پڑے، جی میں بڑا بندہ چھوٹے بچے سے مگر نپو بھائی فتو بھائی، نپو بھائی فتو بھائی، تو آپ یہ کھیل کھیلتے رہے آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو پکڑا ہی نہیں دے رہا، میں تو بڑا بڑا پہلوان ہوں۔ آخر آپ نے جا کے یہ پکڑ لیا، یہاں سے پکڑا، اٹھایا، ہونٹوں کو چوما اور اس کے بعد کہا یا اللہ انی احبہ فاحبہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار کر۔ اور پھر فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ بھلا نماز میں بھی کوئی اس طرح بچوں کو کمر پہ بٹھا، فرض نماز با جماعت نماز، کوئی ساڑھے جا صوفی ہوئے گا تو اتو ہی یہیں کر کے تھپڑ مارے گا، ہے بے وقوف جائے میری نماز خراب کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے نبی آئے ہے کیا سناؤں، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، دونوں بچے آ جاتے تھے تو آپ پاؤں ایسے کر لیتے تھے، کھول لیتے تھے، تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا تھا، ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا تھا، آپ پاؤں کھول لیتے تھے تو یہ کراسنگ شروع ہو جاتی تھی، وہ ادھر آتے یہ ادھر جاتے،
پھر وہ ادھر آتے یہ ادھر جاتے، جب تک آپ قیام میں کھڑے ہیں یہ دونوں بچے یہ کراسنگ کرتے رہتے تھے، ایک بھائی ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، اور آپ جب تک وہ یہ کھیل کھیلتے رہتے تھے آپ نماز کو لمبا کرتے رہتے تھے۔ یہ میرے نبی کا پیار تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور امت نے انہیں ہی ذبح کر دیا۔ بھائیو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اس کے صحابہ سے پیار کرو، ان کے اہل بیت سے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت دی تو بس کام سیدھا ہے، کام سیدھا ہے۔ اور اس وقت امت پہ سخت وقت ہے، دنیا کی دو بڑی طاقتیں کفر کی، یہودی اور عیسائی، وہ ہمارے ایران کے بھائیوں پہ حملہ آور ہیں، اور ہم سب کے ذمہ ہے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت پر آخرت میں بڑا عذاب کوئی نہیں ہے، ان کا عذاب دنیا میں ہی ہے، یہ قتل ہوں گے، شہید ہوں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، یہی ان کی سزا بن کے ان کو دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ پہلے ان خبیثوں نے غزہ کو تباہ کر دیا، غزہ میں ہمارے نبی کے پردادا حضرت ہاشم کی قبر غزہ میں تھی، ہے، بمباری سے تباہ ہو گئی ہو تو پتہ کوئی نہیں، لیکن حضرت ہاشم کی قبر غزہ میں تھی، تو انہوں نے اسے مٹی بنا دیا۔ ہماری فاؤنڈیشن MTJ اللہ کے فضل سے غزہ میں مسلسل مدد بھیج رہے ہیں ہم، اور اللہ قبول فرمائے جو بھائی اس میں تعاون کر رہے ہیں، ان کو افطاریاں کروا رہے ہیں، کپڑے پہنچا رہے ہیں، کھانا پہنچا رہے ہیں، دوائیں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہماری فاؤنڈیشن کو یہ توفیق دی ہے۔ پہلے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا، نامراد کتے کو مارتے ہوئے ڈرتے ہیں اور مسلمان کے بچے کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے۔ یہ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود قرآن میں آتا ہے، تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ یہ واحد قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، 1,24,000 نبی آئے، کسی قوم نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، یہ یہودی واحد قوم ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ ان کو ذلیل کرے، خوار کرے، اور ہمارے ایران کے مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد کرے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔